السلام علیکم ناظرین، این ٹی ایس پی ایس سی اور ہر امتحان میں آنے والے اسلامک اسٹڈیز کے سوالات کا حصہ ششم آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ تو بڑھتے ہیں پہلے سوال کی جانب۔ نماز کی شرائط کتنی ہیں؟ دوست جواب ہے جی نماز کی 6 شرائط ہیں۔ مشکلات کا ثابت قدمی سے مقابلہ کرنا کیا کہلاتا ہے؟ درست جواب ہے جی مشکلات کا ثابت قدمی سے مقابلہ کرنا استقامت کہلاتا ہے۔ ام المومنین حضرت میمونہ کا انتقال کب ہوا؟ ام المومنین حضرت میمونہ کا انتقال سن 51 ہجری میں ہوا۔ مومنوں کو غزوہ بدر میں خوب آزمایا گیا، درست ہے۔ تمہارے لے پالکوں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ڈیش نہیں بنایا، درست جواب ہے جی لے پالکوں کو بیٹا نہیں بنایا۔ مخلوق کی رزق رسائی کے کام پر کون سا فرشتہ مقرر ہے؟ درست جواب ہے جی حضرت میکائیل۔ یہودی کس فرشتے سے متعلق کہتے تھے کہ یہ ہمارا دشمن ہے؟ درست جواب ہے جی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے متعلق یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ یہ ہمارے دشمن ہیں۔ بنی اسرائیل کے آخری رسول کون تھے؟ درست جواب ہے جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری رسول تھے۔ کون سا گناہ سب سے بڑا ظلم ہے؟ بدکاری، شرک، قتل و غارت، رشوت خوری۔ درست جواب ہے جی شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ قرآن مجید کی آخری وحی کے کاتب کون سے صحابی تھے؟ درست جواب ہے جی حضرت ابی بن کعب۔ معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھے آسمان پر کس سے ملاقات ہوئی؟ درست جواب ہے جی حضرت ادریس علیہ السلام سے۔ حضرت جبرائیل کس مقام سے آگے نہ جا سکے؟ درست جواب ہے جی حضرت جبرائیل سدرۃ المنتہا سے آگے نہ جا سکے۔ زکوٰۃ کا مقصد کیا ہے؟ درست جواب ہے جی زکوٰۃ کا مقصد دولت کو چند ہاتھوں میں جمع ہونے سے روکنا ہے۔ عدی بن حاتم کو اسلام قبول کرنے کا مشورہ کس نے دیا تھا؟ درست جواب ہے جی عدی بن حاتم کو اسلام قبول کرنے کا مشورہ دوست نے دیا تھا۔ حدیث کی روح سے جو شخص جمعہ کے دن لوگوں کی گردنوں سے پھلانگ کر گیا، اس نے گویا جہنم کی طرف پل بنایا۔ نبوت کے جھوٹے دعوے دار مسلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے حضرت ابو بکر صدیق نے لشکر بھیجا اور مسلمہ کذاب کو شکست ہوئی۔ اس جنگ میں کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ درست جواب ہے جی 1200 مسلمان۔ نبی کریم کی رحلت کے بعد کس صحابی نے قرآن کریم کے تمام اجزاء کو نبی کریم کی مقرر کردہ ترتیب کے مطابق یکجا کر کے محفوظ کرایا؟ درست جواب ہے جی حضرت ابو بکر صدیق۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ حطین کی فتح کے بعد صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بیت المقدس کی طرف رخ کیا۔ جب کوئی غریب عیسائی جزیے کی رقم ادا کرنے سے قاصر ہوتا تو سلطان صلاح الدین ایوبی ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے؟ جزیہ کی رقم خود دے کر اسے آزاد کر دیتے۔ قلعہ القموس کس نے فتح کیا تھا؟ درست جواب ہے جی قلعہ القموس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا۔ قرآن مجید میں کس کو فتح مبین کہا گیا ہے؟ درست جواب ہے جی صلح حدیبیہ کو فتح مبین قرار دیا گیا ہے۔ قبرص کس خلیفہ کے عہد میں فتح ہوا تھا؟ درست جواب ہے جی قبرص حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتح ہوا۔ فتح مکہ کے موقع پر شہر میں داخل ہونے والے دستوں میں سے صرف ایک دستہ جو حضرت خالد بن ولید کے ماتحت تھا کچھ مقابلہ ہوا جس میں اہل مکہ کو بھاگنا پڑا۔ فتح مکہ کے موقع پر رات بھر ابو سفیان کس صحابی کے خیمے میں رہے؟ درست جواب ہے جی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر 10 رمضان سن 8 ہجری کو مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ فتح مکہ کے بعد کون سا غزوہ لڑا گیا؟ درست جواب ہے جی غزوہ حنین فتح مکہ کے بعد لڑا گیا تھا۔
فتح مکہ کے بعد خانہ کعبہ کی چابی کا محافظ کس کو بنایا گیا؟ درست جواب ہے جی حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ فتح الباری کے مصنف کا نام بتائیں۔ درست جواب ہے جی حافظ ابن حجر عسقلانی۔